جدن سارے مٹی پا کے آ جانا ہے پترا اس دن پھر پتہ لگے گا کہ تو لوگوں دے کہن تے رسول اللہ دی عزت ہوتے کیوں نہ پیرا دیتا تو تنخواہ کھا دیا چودھری جے رسول اللہ نے پوچھ لیا قبر وچ اور چودھری اور کونسلر اور ایم پی اے اور ایم این اے اور 10 اس دین واسطے تو لوگ میں اتھے پتھر مارے اور اس دین واسطے تو میں اتھے مٹی چاہی اور اس دین واسطے تو میں خود تلوار لے کے میدان وچ گیا اور اس دین واسطے تو میرے نواسے نے اپنی گردناں کٹا دیتیاں اور اس دین واسطے تو میرے چاچے نے جگر کلیجے کٹوا دیتے 10 چودھری تیرے ہوندیاں مسجد دے سپیکر اترے اور 10 اس ویلے تیری پاور کدھر گئی سی اے مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا بچ جانا ہے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو اس دن رسول اللہ نے پوچھا کہ 10 مالدارا صدیق اکبر دا سارا مال اسلام نو دیتا تو زکات بھی کد نہیں سی دیتی ہاں آج انسان بڑھو سارے ہاں آج حضور واسطے کرو ہاں اس میں وہ نہ ہوئے کہ رسول اللہ قبر وچ فرما دینے تو میرا امت ہی نہیں اس وقت تو ڈرو گل رسول اللہ نے دین نال غداریاں کر دے ہر بندہ اٹھ کے دین دا رازدار ہے دین نو تو دتا کیوے کیوں جی اے بڑے بڑے بیٹھ کے کیبلا ویکھ دن سارا دن جناب حکے پیندن بیٹھ کے جے قیامت والے دن حضور نے حضرت عمر بن مادی کرب نو بلا لیا فرمایا اے میرا بڑھا صحابی مدینے تو چل کے یرموک گیا تو زیادہ بڑھا سی تو جس نے کہا جی میرے پتر نکے سن تو رسول اللہ نے امام حسین دے پتروں نو پیش کر دینا اینا نا بھی نکے سن تو اپنے پتران دیاں جوانیاں بچانا تیرے پتر علی اکبر نہ زیادہ سوڑے سن آج ہر بندہ اٹھ کے پتر بھی بچاؤ رکے بھی بچاؤ وڈے بھی بچاؤ مال بھی بچاؤ تو دین کدھر گیا اے رسول اللہ نے پیش کر دینا ہے میں جی چاچے کی خاطر نہیں گیا حضور نے اپنے چاچے پیش کر دینے بڑے صحابی پیش کر دینے انس بن نضر نو پیش کر دینا انس بن نضر کی کہندے سن جناب جنگ بدر جو پیچھے رہ گئے تے بعد وچ کہندے سن واللہ لئن اکرمنی بیومن اس اللہ دی قسم ہے جے ایک دن وہ پھر لے آیا نا بدر والا تے الکل مشرکین فی تے میری ملاقات ہو گئی حضور دے دشمناں نال یا اللہ میں پیچھے رہ گیا بدر جو مینوں بڑا افسوس ہے پھر مینوں عزت دیویں ایک دن پھر لے آویں جنگ والا دن لے آویں تو پھر ہوئے گا کی لیرین اللہ پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا ہاں جی کیوں جی پھر انس بن نضر دے ٹکڑے کر دیتے اگلے نے میدان احد وچ کیما کر دیتا آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تو پھر او دی لاش بھی پہچانی نہ گئی پھر رب بھی ویکھیا انس بن نضر کے کیتا تو حضور دے دین دی خاطر کدی کسی نہ الجھے بھی کوئی نہ اور تو پھر قبر وچ کہنا ہے کہ یا یہ میرے آقا ہے تو میرے آقا نے فرما دیتا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے آج نظر آیا نہ تو مجھے کبھی مسجد میں نظر آیا نہ تو میری عزت کے لیے کبھی مجھے نظر آیا حضور تو دیکھ رہے ہیں نا یہ تو گل ہے کوئی نہیں کیوں جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بہ ہاں امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گر ہون یا تشریف لے جان حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے میرے آقا فرمان کا آج قبر جو نظر آیا میں نے تو کسی موقع تے بھی تو نظر نہیں آیا تو تے تسبیح چھکی جا رہے سی اے حدیث لمبی ہے ٹائم چونکہ ختم ہو گیا میں پھر ورنہ جابر کو حدیث سنا دا کہ حضرت جابر فرمان دیں رسول اللہ نے فرمایا اوح اللہ عز و جل الی جبریل ان اقلب مدینہ تا قضا و قضا اللہ تعالیٰ نے جبریل نو فرمایا فلاں شہر نو جا کے الٹا دے ایب جناب دا تیس نیس کر دے فقالا جبریل نے عرض کی تھی یا رب ان فیہم فلانا عبدکا یا اللہ اس شہر دے وچ ایک اے ہو جا صوفی لم یا سے کا طرفت عین اک جھپکن دی دیر بھی انہیں تیری کدی نافرمانی نہیں کی تھی ہون دس یا اللہ کی کری حضور نے فرمایا جبریل نو رب نے کہا فلانی بستی الٹا دے تو جبریل نے کہا یا اللہ انہاں وچ ایک تیرا بندہ ہے ان عبدہ کا فلانن او فلانا بندہ نہ لیا جبریل نے کیوں جی لم یا سے کا طرفت عین بند کر کے کھولنا بھی ہے آنے دا ادھر چلا جانا یا آنے دا ادھر چلانا اے بھی طرفت عین ہے آنا ادھر ادھر ہونے لگیا ایک سیکنڈ نہیں لگتا یا اللہ اتنی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی نہیں کی تھی ہون دس کی کرنا ہے تے قالا رسول اللہ نے فرمایا فقالا رب العالمین نے فرمایا انقلب علیہ وعلیہم فرمایا پہلے اس صوفی نو جا کے آسمان تو الٹا ہاں جی اس نو پہلے الٹا بستی نو بعد الٹا بھی کیوں فَإِنَّ وَجَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِيَ سَاعَةً قَطُّ
اس علاقے چ میری نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں تے او دا کدی چہرہ بھی بھڑا نہ بنیا کہ یار اے کی ہو رہا. اس واسطے مت کوئی سمجھے تسبیحاں چھک کے اندر بیٹھن والے، گدیاں بچان والے، مسیتاں بچان والے، فیکٹریاں بچان والے، پتر بچان والے، اپنا آپ بچان والے، جس دن اللہ دا عذاب آنا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا، اس دن پھر پتہ لگ جانے دنیا آخرت تے کہ تو اپنا جان بچاندا رہا.